سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل بامطابق مقدس متی۔ اس کے 28ویں باب کی 16 تا 20 آیات۔ اس وقت وہ 11 شاگرد جلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور اسے دیکھ کر سجدہ کیا، لیکن بعض نے شک کیا۔ اور یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان میں اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو، اور انہیں یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میں عزیزو، آئے ہم خدا باپ کا شکر ادا کریں، اس کی ساری نعمتوں، برکتوں اور فضائل کے لیے، اور خصوصی طور پر آج کے اس مبارک دن کے لیے کہ جب ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر اپنے ایمان کی ایک بڑی عید منا رہے ہیں، بلکہ اپنے ایمان کا ایک بنیادی عقیدہ، اپنے ایمان کی بنیادی عقائد کو ہم آج منا رہے ہیں۔ اور آج ہم واحد خدا جس میں 3 شخص ہیں، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، اس ہستی کی عید مناتے ہیں جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، اور جس کے حضور آج ہم سب آئے ہیں۔ یعنی آج ہم پاک تثلیث کی عید مناتے ہیں، ہولی ٹرینٹی کی عید مناتے ہیں، اور یعنی اقدس ثالوث واحد خدا کی عید منا رہے ہیں۔ اس لیے اس عید کے موقع پر، اس مبارک دن پر، میں آپ سب کو بھرپور تالیوں میں اپنے اس ایمان کی بڑی عید مبارک کہتا ہوں۔ یہ عید جو کہ ہمارے ایمان کی بنیادی، جیسے میں نے کہا کہ سچائی ہے، ہمارے ایمان کی ایسی بنیادی عقائد ہے، بھید ہے، جس پر اگر ہم ایمان نہ رکھیں تو ہم اپنے آپ کو مسیحی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مسیحی ہونے کے لیے ہمیں ایک واحد خدا پر، جس میں 3 اشخاص ہیں، اس پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی پاک تثلیث کی وجہ سے ہم مسیحی بنتے ہیں۔ جیسے آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو فرماتے ہیں کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور ہم نے جب بپتسمہ اس میں پایا ہے تو ہم مسیحی بنتے ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں، ہم کلیسیا کے رکن بنتے ہیں۔ اور اسی لیے پاک تثلیث پر ایمان رکھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے اگر ہم اپنے آپ کو مسیحی مانتے ہیں۔ ادروائز وی کین ناٹ سے وی آر کرسچنس۔ اور آج ہم بڑے فخر کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ آج اس عید کو، اپنے ایمان کو جس میں ہم نے بپتسمہ پایا ہے،
جس میں ہم نے پرورش پائی ہے اور جس کو ہم ہر روز مناتے ہیں، اور خصوصی طور پر ہم اتوار کی عبادت میں جب آتے ہیں تو ہم اس عید کو مناتے ہیں، اس بید کو مناتے ہیں۔ آج ہم ایک دفعہ خصوصی طور پر اس عید کے موقع پر خداوند کے پاک گھر میں آئے ہیں تاکہ اس پر دھیان و گیان بھی کر سکے۔ ہم اپنی مسیحی دعاؤں میں بھی جیسے تعارف میں بابو جی نے بیان کیا، ایمان کی 4 خاص سچائیوں میں، رسولوں کے عقیدہ میں اور پاک کلام میں ہم پاک تثلیث کے بارے میں سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ہم اس سے برکت پاتے ہیں۔ کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ اس کے 234ویں نمبر میں ہمیں پاکمہ کلیسیا سکھاتی ہے کہ پاک تثلیث، ہولی ٹرینٹی، ٹرائیون گاڈ، ایک خدا اور اس میں 3 شخص یعنی خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، یہ ہمارے ایمان کی اور ہماری مسیحی زندگی کا محور ہے، یہ ہماری زندگی کا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ اسی لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے، اگر ہم اس کو نہیں مانتے تو ہم اپنے آپ کو مسیحی بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی طرح کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی انسان کا اس دنیا میں پیدا ہونا، اس دنیا میں آنا، اس کا ایک بڑا اولین مقصد یہی ہے کہ اپنے خالق کو جاننا، اس کو پہچاننا اور اس سے پیار کرنا، یعنی ٹو نو گاڈ اینڈ ٹو لو گاڈ۔ یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے اور یہی ہماری بنیادی بلاہٹ ہے۔ اور آج ہم اپنی بلاہٹ کو، اس بڑے عقیدے کو، اس عید کو مناتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم پاک تثلیث پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کا نعرہ لگاتے ہیں، اور اسی میں ہم اپنے آپ کو جب صلیب کا نشان بناتے ہیں، پاک تثلیث کا نشان بناتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اپنے آپ کو برکت دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم اپنی دعاؤں کا، اپنی پاک ماسوں کا بھی آغاز کرتے ہیں، اور ہم اس سے اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم ایک واحد خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ پاک تثلیث یا ہولی ٹرینٹی کا لفظ جو ہے گو کہ پاک کلام میں ہمیں نہیں ملتا۔ ہولی ٹرینٹی یا پاک تثلیث کا لفظ جو ہے پاک کلام میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن پورے پاک کلام میں پاک تثلیث کے کردار کو اور بلکہ پاک تثلیث کے تینوں اشخاص کے جو اعمال ہیں، کردار ہے، وہ پورے پاک کلام پر چھایا ہوا ہے۔ تکوین سے لے کر آخر تک جیسے جیسے ہم پاک کلام کو پڑھتے ہیں، اس پر دھیان و گیان کرتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ پاک تثلیث جو ہے اس کا گو کہ لفظ نہیں ملتا، لیکن یہ پورے پاک کلام پر چھایا ہوا ہے، پاک تثلیث کے تینوں اشخاص۔ اور اگر اس لفظ کا ہم دیکھنا چاہیں تو یہ لفظ ترتولین جو کہ ارلی ایک کرسچن رائٹر تھا افریقن، اس نے لاطینی زبان یعنی ٹرینیتاس سے یہ ٹرینٹی کا لفظ نکلا، جس کو ہم پاک تثلیث کہتے ہیں، جس کو ہم اقدس ثالوث کہتے ہیں۔ یہ کونوٹیشن، یہ ٹرم، یہ لفظ جو ہے اس نے ہمیں دیا، جس کے ذریعے ہم اقدس ثالوث واحد خدا کو جانتے ہیں، اور جس کا پورے پاک کلام میں جس کے اقنوم کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ جب ہم تکوین کی کتاب میں دیکھتے ہیں شروع میں ہی کہ خدا جو ہے وہ دنیا کا خالق اور مالک ہے، یعنی باپ جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے چنیدہ لوگوں کو چنتا ہے اور ان کو برکت دیتا ہے اور ان کے ساتھ کووننٹل رشتہ بناتا ہے، ناطہ بناتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ تم میرے ان حکموں پر عمل کرو، اس شریعت پر عمل کرو تو تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ اور وہ انہیں
اس رشتے میں لیتا ہے اور باپ کا کردار جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح تکوین میں ہی ہم دوسرے اقنوم کی پاک تثلیث کا دوسرا شخص جو ہے خدا بیٹا، اس کا ذکر بھی ہم پڑھتے ہیں۔ جیسے یوحنا کے مطابق انجیل اس کے پہلے باب میں ہی ہم پڑھتے ہیں کہ کلمہ خدا تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور سب کچھ جو کچھ بھی بنا ہے وہ کلمے کے لیے اور کلمے کے ہی ذریعے بنا ہے۔ اور بیٹے کی دوسرے اقنوم کی بھی وہاں پہ موجودگی ہمیں ملتی ہے۔ اور پاک روح جو ہے ہم پڑھتے ہیں کہ پانیوں پر جنبش کرتی تھی، روح خدا پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو پاک روح باپ اور بیٹے کے ساتھ تھا۔ اور اسی کے ساتھ ہم پاک روح کو پرانے عہد نامے میں بریتھ آف گاڈ، جیسے پہلا انسان جب خدا نے تخلیق کیا تو اس میں اس کے نتنوں میں دم پھونکا، اور وہ جو دم ہے، جو روح ہے، وہ ہم پرانے عہد نامے میں اس کا بھی ذکر پڑھتے ہیں، ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ اور یہی روح جو ہے اسی نے پیغمبروں کو، نبیوں کو تحریک دی، ان کو قوت بخشی تاکہ وہ خدا کی آواز بن سکیں۔ اور جب ہم حزقیال نبی کی کتاب اس کے 37ویں باب کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی جب ہڈیوں کی رویا کے بارے میں پڑھتے ہیں جو سوکھی ہوئی ہیں، ان میں بھی خدا کا بندہ جو ہے جب ان کو نبوت کرتا ہے اور ان میں جب روح خدا جو پھونکا جاتا ہے تو وہ جو ہڈیاں تھیں وہ زندہ ہو جاتی ہیں، ان پر جسم آ جاتا ہے اور وہ زندہ ہو جاتی ہیں۔ اور اس طرح ہم پرانے عہد نامے میں باپ، بیٹے اور روح القدس کا ذکر دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح نئے عہد نامے میں بھی جہاں پہ خصوصی طور پر بیٹا دوسرا اقنوم جب بپتسمہ لے رہا ہے تو وہاں پر خدا باپ جو ہے اس کی آواز سننے کو ملتی ہے، بیٹا جو ہے وہ بپتسمہ پا رہا ہے، اور پاک روح جو ہے وہ کبوتر کی صورت میں وہ نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نئے عہد نامے میں خطوط میں بھی جیسے پولس رسول بار بار جب بھی وہ اپنی کلیسیا کو جب خط لکھتا ہے تو ان کے ساتھ جب ان کو گریٹنگز، ان کو دعائے سلام بھیجتا ہے تو وہ وہاں پہ بھی پاک تثلیث کا ذکر کرتا ہے، جیسے ہم بھی اپنی پاک ماس کا آغاز کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ کے ساتھ ہو۔ اور اسی طرح مقدس پولس رسول جو ہے نئے عہد نامے میں بار بار ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم اقدس ثالوث واحد خدا کے ماننے والے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پاک کیتھولک کلیسیا کی جو تعلیم ہے، کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ، وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے خدا کو جس نے ہمیں خلق کیا ہے ہم اس کو جانیں اور اس سے پیار کریں، یہی ہماری بنیادی بلاہٹ ہے۔ تو جب ہم پاک کلام میں سے ان تینوں اشخاص کے بارے میں پڑھتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، تو اگر ہم اس خدا کو ایک لفظ میں جاننا چاہیں تو وہ ہمیں مقدس یوحنا اپنے پہلے خط میں سکھاتے ہیں کہ خدا کیا ہے؟ محبت ہے۔ خدا محبت ہے، اور محبت جو ہے وہ اسی میں ہے کہ ایک خدا ہے، تین اشخاص ہیں، لیکن وہ یگانگت میں، صلح سلامتی میں اور پیار محبت میں رہتے ہوئے اپنے اپنے دور میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اور خدا جو ہے جس کی آج ہم عید مناتے ہیں، جو ٹرائیون گاڈ ہے، وہ پیار کی اور صلح سلامتی کی بہت بڑی مثال ہے۔ ہی از اے گریٹ ایگزامپل آف لو اینڈ کمیونیٹیرین لائف۔
ہمارا خدا جو ہے وہ کمیونٹیرین ہے، وہ برادرانہ الفت کو، محبت کو اور پیار کو جو ہے وہ پرموٹ کرنے والا خدا ہے۔ ان میں گہرا رشتہ ہے، اور اسی لیے مقدس پولس رسول، مقدس یوحنا جو ہیں وہ اپنے پہلے خط میں کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے۔ سائیکالوجی کے ذریعے کے مطابق کسی بھی انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک بنیادی ضرورت یہ بھی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق، رشتے اور ناطے میں رہنا چاہتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اکیلا نہیں زندگی گزار سکتا۔ اگر وہ زندگی اکیلا گزارتا بھی ہے تو اس کی زندگی جو ہے وہ میننگ فل نہیں ہوتی، اس کی زندگی خوبصورت نہیں ہوتی، اس کی زندگی جو ہے جس طرح خدا ہمیں برکات اور فضائل سے نوازتا ہے ان سے بہت دفعہ وہ محروم رہ جاتا ہے، جس وجہ سے ہر انسان جو ہے اس کو رشتوں کی، تعلق کی، ناطے کی اور برادرانہ الفت کی، کمیونٹی لائف کی بہت ضرورت ہے۔ اور اس کی مثال ہم اپنی خاندانی زندگی سے بھی لگاتے ہیں۔ جب ہم خاندانوں میں رہتے ہیں تو میاں بیوی کا رشتہ ہے، بچوں کا والدین کے ساتھ رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، اور یہ سارے تعلق، ناطے جو ہیں یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہر انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، رشتہ، ناطہ جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نو ون کین لیو لائک این آئی لینڈ، ہم کسی ایک جزیرے کی طرح نہیں رہ سکتے، بلکہ کسی نہ کسی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے سے رشتہ، تعلق، ناطہ جو ہے وہ جوڑنا ہی ہوتا ہے۔ وہ گھر میں سے، خاندانی زندگی سے لیا جا سکتا ہے، ہماری برادری میں ہمسایوں سے، اور سکول میں یا کالجز، یونیورسٹیز میں جب ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی اپنے فرینڈز کے ساتھ، جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں، اور اپنے معاشرے میں، اپنے کلیسیا میں بھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں رشتے، تعلق، ناطے جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ اسی لیے مقدس تریزا آف کلکتہ اسی بنیادی ضرورت پر بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ انسان روپے پیسے سے غریب نہیں ہوتا، وہ انسان جو ہے حقیقی طور پر غریب نہیں ہے جس کی جیب میں روپیہ پیسہ نہیں ہے، وہ حقیقی طور پر غریب نہیں ہے، بلکہ حقیقی طور پر غریب انسان وہ ہے جب وہ بیمار ہو، جب وہ کسی مشکل میں ہو، جب وہ کسی پریشانی میں ہو اور اس کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہ ہو، جب اس کی عیادت کے لیے آنے والا کوئی نہ ہو، جب وہ اکیلا ہو، اور اس انسان سے بڑا کوئی غریب انسان نہیں ہے۔ روپے پیسے سے انسان غریب نہیں، بلکہ جس کے پاس تعلق نہیں ہے، ناطہ نہیں ہے، فرینڈشپ نہیں ہے، رشتے نہیں ہیں، وہ انسان خصوصی طور پر وہ غریب ہے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، دکھ میں ہے، بیماری میں ہے، اور سب کچھ وہ اکیلا ہی فیس کرتا ہے۔ ان ساری مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا جو ہے اس کو اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب سے بڑا دنیا کا ایک انسان کی زندگی میں دکھ ہے۔ اور اسی لیے ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں آج کی اس عید کے موقع پر ہمیں کلیسیا دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے خدا جو ٹرائیون گاڈ ہے، جو پیار، محبت اور رشتوں کی مثال ہے، ہم جب اس کی امیج پر بنے ہیں، جب ہم اس کی شبیہ پر بنے ہیں، تو ہم اسی کی طرح اپنی زندگیاں بھی بنائیں، ہم اس کی طرح بننے کی کوشش کریں، کیونکہ گو کہ جیسے کوئی بھی انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، خدا ہی پرفیکٹ ہے، وہی کامل ہے، لیکن ہم سب بلائے جاتے ہیں کہ ہم اس کی طرح کامل بنیں، جیسے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں بی پرفیکٹ ایز یور ہیونلی فادر از پرفیکٹ۔
اور ہم اسی وقت بنتے ہیں خدا کی طرح جب ہم اس برکت کو، اس فضل کو جان لیتے ہیں کہ ہم خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں۔ اور خدا کیا ہے؟ پیار ہے، محبت ہے، اور وہ تینوں اشخاص جو ہیں وہ یونٹی میں رہتے ہیں، ان میں کمیونٹی ہے، کمیونٹی لائف ہے۔ اور اسی لیے آج ہم کمیونٹیرین خدا کی عید مناتے ہیں، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کمیونٹیرین خدا کے ماننے والے ہیں، جو ایک خدا ہے اور اس میں 3 شخص ہیں۔ آج جب ہم اس عید کے موقع پر خدا کے کلام پر غور و خوض کرتے ہیں تو ہمیں آج خدا کا کلام دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اس خدا کے پرچار کے لیے ہم بھی اس کی طرح بننے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کی دوسری تلاوت میں ہم نے پڑھا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے ہم تبنیت کی روح پاتے ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے خون سے خریدے جانے سے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، ہم اس کے لے پالک فرزند بن جاتے ہیں، اور جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح میں خداوند یسوع مسیح کے ہم میراث بھی بنتے ہیں۔ اور جب ہم میراث بنیں گے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کمیونٹی کا، جس کمیونٹیرین خدا کو ہم مانتے ہیں، جس کو سجدہ کرتے ہیں، ہم اس کی طرح بننے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم بلائے جاتے ہیں کہ ہم اس کے، جس طرح ہم نے اس میں بپتسمہ پایا ہے، ہم اس کے حکموں پر عمل کریں۔ جیسے آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا ہے، خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو جب کہتے ہیں کہ تم بپتسمہ دو باپ اور بیٹے اور القدس میں، اور انہیں یہ تعلیم دو کہ میرے حکموں پر عمل کرو۔ اور اس کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ کہ تم خداوند اپنے خدا کو پورے دل سے، پوری جان سے، پوری عقل سے، پوری طاقت سے پیار کرو، اور اسی طرح اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرو۔ اور یہی رشتے ناتے ہمیں آج پاک تثلیث کی عید سکھاتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنی خاندانی زندگی پر غور و خوض کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت دفعہ ہم جو اس اقدس ثالوث واحد خدا میں ان کی پیروی کرنے کے لیے بلائے جاتے ہیں، تو ہم کمیونٹی بلڈنگ کی بجائے، کمیونٹیرین لائف کی بجائے، ہم اس میں فساد اور دوریاں پیدا کرنے کا بہت دفعہ باعث بنتے ہیں۔ وہ کس لیے؟ جب ہمارے دلوں میں لالچ ہوتا ہے، جب ہم دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، جب ہم دوسروں سے حسد کرتے ہیں، اور جب ہم گوسپنگ کرتے ہیں، دوسروں کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم صرف یہ مانتے ہیں کہ میں ہی ہوں، مجھ سے بڑھ کر اور کوئی نہ ہو، اور اسی لیے جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم ان گاڈلی بیکمنگ بیہیویئر جو ہے اپنی زندگی میں لیتے ہیں۔ ہمارا بیہیویئر جو ہوتا ہے ان گاڈلی بیہیویئر ہوتا ہے۔ ہم پاک تثلیث کا جو بیہیویئر ہے، جو تعلیم ہے، جو ہمیں آج سبق پاک تثلیث سکھاتی ہے، ہم وہ اپنی زندگیوں میں نہیں لے رہے، بلکہ ہم اس کے الٹ جا رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کمیونٹی میں اتحاد، یگانگت، صلح سلامتی کی بجائے ہم اس میں سپریشن لے کے آتے ہیں، ٹینشن لے کے آتے ہیں، ہم اس میں پریشانیاں لے کے آتے ہیں، مشکلات لے کے آتے ہیں۔ لیکن آج خدا کا کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سوچیں کہ ہم کس طرح ٹرائیون گاڈ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے، ہم کس طرح اس کے نام کی گواہی دے سکتے ہیں۔ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارا ایک ہی کامن گول ہو کہ ہم ایک واحد خدا کو ماننے والے ہیں جو محبت ہے، اور جو ہمیں بھی دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ جب ہم دوسروں کو خدا کے پاس لانے کی بجائے جب ہم دور لے کے جاتے ہیں تو ہم کمیونٹی لائف جو ہے اس کو
برباد کرتے ہیں، نہ کہ اس کو بحال کرتے ہیں۔ اس لیے آج کمیونٹی لائف، خاندانی رشتوں کو، آج اس محبت کو، اس پیار کو جو ہماری ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، ہم اس کو پروموٹ کرنے والے بنیں۔ جب ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں تو پھر ہم پاک تثلیث کی اس قدر کو، اس نعمت کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، اور ہم حقیقی طور پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہم میراث بنتے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور و خوض کرتے ہوئے کمیونٹی لائف ٹرائیون گاڈ کو اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے اس کے نام کی گواہی دیتے رہیں۔ میں نے کل کسی سے بات کی، کسی بچے سے، کہ ہم کل ایک پاک تثلیث کی عید منا رہے ہیں، ہولی ٹرینٹی کی عید منا رہے ہیں، تو پاک تثلیث کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس بچے نے مجھے کہا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ میں نے کہا چلو انگریزی میں پوچھتے ہیں، اس کو انگریزی میں پتہ ہوگا، ہولی ٹرینٹی کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے پھر کہا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے جیسے عبادات میں بھی ہم کافی ہفتوں سے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کو پہلی پاک شراکت دلوائیں، اور آپ سب کو بھی یاد ہوگا کہ جب بھی ہم نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ جب پاک شراکت کی تیاری کے لیے مسیحی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے یا سنڈے اسکول میں گئے، تو پہلا سوال جو ٹیچرز پوچھتے تھے یا سکھاتے تھے وہ یہی تھا کہ پاک تثلیث کیا ہے؟ ہم ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور اس میں 3 شخص ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ آج کی عید جو ہے وہ ہمیں ایک دفعہ پھر یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں تاکہ ہم ان کو ان کی حیثیت جو ہے، ان کا وقار جو ہے، ہم ان کو یاد دلائیں، اس سے ان کو باور کروائیں کہ ہم جب پاک تثلیث میں بپتسمہ پاتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کے خون سے جب خریدے گئے ہیں تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، ہم میراث بن جاتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ۔ تو ہم اس پاک تثلیث پر ایمان رکھنے کی وجہ سے دوسری پورے لوگوں سے پوری دنیا میں ہم منفرد بن جاتے ہیں، ہم پوری دنیا میں خاص بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کو باپ کہہ کر پکارنے والے بن جاتے ہیں۔ ہم جیسے آج کی دوسری تلاوت میں ہم نے سنا کہ پاک روح جو ہے، جو ہمیں دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں تبنیت کی روح جب ملتی ہے، خداوند یسوع مسیح میں ہم میراث بنتے ہیں، تو ہم خدا کو باپ، ابا، فادر کہہ کر پکارتے ہیں، جس وجہ سے ہم عام انسانوں سے خاص بن جاتے ہیں، منفرد بن جاتے ہیں، اور ہمیں خدا کی یہ برکت جو ہے، یہ فضل جو ہے، یہ تبنیت کی روح جو ہے، یہ بلاہٹ جو ہے، وہ ہمیں خود کو بھی سمجھنی ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آئیں آج ہم خدا باپ کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ آج کی یہ عید مناتے ہوئے ہم اپنے اس عقیدہ پر دھیان و گیان کریں، اور ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ ہم اس پاک تثلیث جس میں ہم نے بپتسمہ پایا ہے، ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اپنے رشتوں، نعتوں اور تعلق کو جوڑیں، اور اس میں مزید بڑھتے ہوئے ٹرائیون گاڈ یعنی اقدس ثالوث واحد خدا کے پرچار کرنے والے بن سکیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔